وَلْيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین و سامعین، الابلاغ چینل کے توسط سے اس سے قبل سورہ فاتحہ کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے. اب اس کے بعد چند مجلسوں میں درس حدیث کے عنوان پر امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیے ہیں، جو تعلیمات دی ہے، ان میں سے چند کو چند مجلسوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے اور حدیث کا ترجمہ اور حدیث کا جو مطلب ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جو مستفاد ہے، وہ پیش کیا جائے گا. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو ترک کر دے. اس روایت کو، اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص السہمی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اپنے والد عمرو ابن عاص سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. خاص بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ دونوں باپ بیٹوں کے درمیان عمر کے لحاظ سے صرف اور صرف 12 یا 13 سال کا فاصلہ ہے. یعنی باپ اپنے بیٹے سے 12 یا 13 سال کی عمر کے بڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی صحبت ان کو حاصل ہے. ایک لمبا زمانہ آپ کے ساتھ میں رہے. بڑے عالم، زاہد، متقی، پرہیزگار اور کاتب حدیث تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں حدیث مبارکہ کو نوٹ کر لوں، لکھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جس کے بعد حدیث کو لکھنے کا کام بھی انہوں نے شروع کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان، المسلم اے المسلم الکامل، کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان
سلامت رہے، محفوظ رہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے حقوق کو بیان فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں جو کچھ الجھنیں ہو سکتی ہے اور جو کچھ آپس میں رنجشیں ہو سکتی ہے، ان رنجشوں سے اور ان آپس کی تکلیفوں سے، آپس کے تکلیف دہ بول بچن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی نہ زبانی تکلیف دے اور نہ ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچائے۔ زبان کی تکلیف، کسی کو گالی گلوچ کر دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں جھوٹ بات بولنا، خود جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے، اور پھر زبان سے وہ جھوٹ کو ادا کرتا ہے جس کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس لیے زبان کے ذریعے ہر پہنچنے والی تکلیف سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ میری زبان سے معلوم نہیں کون سی بات نکل جاوے جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو جاوے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی، ایک زبان اور ایک ہاتھ۔ زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کی تکلیف کے لیے زبان کی تکلیف سبب بنتی ہے۔ جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کر دیتا ہے، تو پھر سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے بعد پھر وہ اپنا ہاتھ چلانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے ادھر زبان سے کچھ اگر نہ نکلے تو سامنے والے کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا۔ اس لیے زبان کو اپنی کنٹرول کرنا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر زبان کو کنٹرول میں ہر ایک کر لے تو پھر مار دھاڑ، ہاتھا پائی یہ نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو محفوظ کرے۔ اسی لیے دوسری روایت میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، نجات پا جاؤ گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لیا۔ تو خاموشی میں نجات ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑبڑ کرتے رہنا، بولتے رہنا۔ جب انسان زیادہ بولنے لگتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، گالی گلوچ بھی کر دیتا ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر چیز لکھی جاتی ہے، اور یہ تکلیف کا باعث جب بن جاتی ہے تو سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے،
اگر زبان کو محفوظ رکھا تو دوسری روایت میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کہ جو مجھے دونوں جو ہے جبڑوں کے درمیان، دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کی گارنٹی دے، دونوں رانوں کے درمیان کی چیز کی گارنٹی دے، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی، کہ زبان بیجا استعمال نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کو معصیت میں جو ہے نہ ڈالے، گناہ کے کام میں ملوث نہ ہو، تو ان دو چیزوں کی جو گارنٹی دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنی بڑی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی زبان کی حفاظت پر۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو مارے نہیں، کسی کے اوپر جو ہے قتل نہ کرے وغیرہ۔ ایک تو یہ، دوسری چیز اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت سے مشتق ہے، ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور ہجرت میں مہاجر جو ہے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی خاطر، اس کے دین کے خاطر، رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہجرت۔ تو ہجرت میں یہ خاص بات کی ہونی چاہیے کہ یہ چھوڑنا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کمانے کے لیے اگر یہ چھوڑتا ہے تو اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ ہجرت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ضروری ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں مہاجر ہجرت کرنے والا تو وہ ہے جو چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ زنا مت کرو تو نہ کرے، چوری مت کرو نہ کرے، کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ نہ لگائے، جھوٹ مت بولو جھوٹ نہ بولے۔ تو جن چیزوں سے بھی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو ترک کر دینا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اور جو ان منہیات کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا یقیناً اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آج کے درس میں، اس درس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان کو کسی بھی درجے میں چاہیے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب نہ بنے، چاہے وہ زبانی طور پر ہو یا یہ کہ ہاتھ کے ذریعے ہو، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو معاصی سے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہجرت کا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔